इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 519 मुलाहिज़ा फरमाएं। अरे भाई, इतने सालों बाद अगर वो अपना डिब्बा ले गए तो गलती क्या थी? मुझसे क्या बहस करते हो? जाके रेलवे से बोलो। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। मैंने गुस्से को ज़ब्त किया और गालिब की तरफ देखा। हम दोनों की नज़रों में एक ही सवाल था कि अब क्या करें, कहाँ जाएं? अचानक अंधेरे में एक साया सा नमूदार हुआ। ये कोई रात की शिफ्ट के लिए जाने वाला फर्द था। गालिब ने उससे पूछा, वो तो साहब बड़ा गड़बड़ हुआ। इधर बहुत पुलिस आया, बहुत लफड़ा हुआ। काला इंजन आया और वैगन को ले गया। पुलिस लोगों को डंडा मार मार के भगा दिया और वो छोटा सा आदमी जो इसमें रहता था, उसने अफसोस से सर हिलाया। वो भाग गया। जान बचा के भाग गया? मैंने कहा, नहीं जनाब, साला आरामी उस रंडी का साथ भाग गया। उसने यूसुफ सानी और जुलेखा दोनों को गालियां देते हुए कहा। मैं भूंचका रह गया। बात कुछ मेरी समझ में आने लगी थी, मगर मैंने साफ सुन लेना बेहतर समझा। क्या वो खुद लेकर आया था रेलवे इंजन? मजदूर ने इकरार में सर हिलाया। लोग ऐसा माफिक बात करता। वो खुद गया और इंजन पर बैठ कर आया। उस पर दोनों चला गया। दोनों जुलेखा और यूसुफ उस डिब्बे में चले गए। गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया। स्पेशल सैलून में बैठ के निकल गए हनीमून पर। गालिब ने उसे मजीद गालियां दी। साला चोर, बेईमान। मजदूर हैरान हुआ। आपका कुछ ले गया वो? हमारा तो पैसा ले गया। किस चीज़ का पैसा? हमारा दुकान से उधार लेता। हम दिन में परचून का दुकान चलाता। मजदूर फरियाद करने लगा, आप उनको पकड़ो साहब, रेलवे में जाके। मैंने कहा, हम नहीं पकड़ सकते, हमारे पास वक्त नहीं है। गालिब ने कहा, वो औरत कहाँ रहती थी? तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ, उधर आगे उसका खोलिया है। गालिब ने कहा, चलो रास्ता दिखाओ। मैंने कहा, वहाँ क्या मिलेगा गालिब? गालिब न जाने क्या सोच रहा था। उसने कहा, देखने में हर्जी क्या है? मैंने मजदूर के पीछे चलते हुए कहा, यह सिर्फ उसकी नीयत की खराबी ने सब काम खराब किया। हम 2-2.5 लाख पीछे छोड़ गए थे। गालिब ने इकरार में सर हिलाया। वो बहुत झूठा और दगाबाज आदमी था, फराड। अब वो कभी हाथ नहीं आएगा। वो मोहम्मद खान का आदमी था, हमारा नहीं। मैंने कहा, और वो मौके की तलाश में था। मौका उसे हमने फराहम कर दिया और उसने सोचा, कैसा मौका, फिर कहाँ मिलेगा? कैसा शैतानी दिमाग था उसका, घर समेत गायब हो गया। वो तो खैर गया। ये राबिया और नाजू कहाँ गई? गालिब ने कहा, यही मालूम करने तो जा रहे हैं। वहाँ अब कौन है? जुलेखा के घर। एकदम मजदूर रुक गया। ये उसका घर है। अब हम जाता है ड्यूटी में देर होता। उस तंग गली में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। जुलेखा का घर भी आम घरों की तरह एक झोंपड़ी पर मुश्तमिल था, जिस पर टीन की छत थी और टीन का ही दरवाज़ा था। दरवाज़ा बंद था, मगर बाहर से मुकफ्फल नहीं था और अंदर मदम सी रोशनी नजर आ रही थी। गालिब ने आहिस्ता से दस्तक दी। नाजू। मैं उसकी दस्तक पर हैरान हुआ। पागल हो गया क्या? लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। अंदर से नाजू ने पूछा, कौन है? हम हैं, और कौन? गालिब ने खुशी और खफगी के साथ कहा और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। ये अंदाज़ा था या वही नाज़िल हुई थी? कैसे अंदाज़ा कर लिया तूने? मैंने कहा। गालिब के जवाब देने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया और मैंने सचमुच जुलेखा के घर में नाजो के साथ राबिया को देखा। हो ना अहमक, नाकसूल लगल, यहाँ छुप कर बैठने की भला क्या तुक थी? गालिब ने बिगड़ कर कहा। और क्या करते हम? नाजो डर के बोली। वहाँ गए तो ना यूसुफ सानी था, ना उसका घर। हमने सोचा जुलेखा से पूछ लें, और जब जुलेखा नहीं मिली तो अंदर घुस के बैठ गई उसके घर में। तो और क्या करते हम? कहाँ जाते? राबिया ने नाजो का दिफा किया और कहा, वहीं खड़े रहते और आपकी वापसी तक इंतजार करते। नाजो ने कहा, 6-7 घंटे कैसे गुजारते वहाँ? तमाशा बन जाता हमारा। किसी से पूछा तो होता कि आखिर माजरा क्या है। मैंने कहा, पूछ लिया था। राबिया बोली, तुम्हें मालूम हो गया था कि यूसुफ अपनी जुलेखा को लेकर भाग गया? जुलेखा? ये तो उस वक्त नहीं बताया किसी ने, सिर्फ ये कहा था कि रेलवे वाले अपना डिब्बा ले गए। राबिया बोली, ये नहीं बताया था कि खुद यूसुफ रेलवे इंजन पर बैठ के साथ आया था? नहीं।
ہم نے جس عورت سے بات کی تھی شاید اسے بھی معلوم نہیں ہوگا، رابعہ نے کہا۔ ہم نے سوچا کہ زلیخا سے پوچھ لیں، یہاں آئے تو وہ گھر میں نہیں تھی اور دروازہ کھلا پڑا تھا۔ ہم اندر بیٹھ گئے۔ نازو نے کہا، ہمارا خیال نہیں آیا کہ ہم وہاں جک مارنے آئیں گے، اور جب کوئی بھی نہیں ملے گا تو کتنے پریشان ہوں گے۔ غالب نے چلا کر کہا، تمہیں کتنا خیال تھا ہمارا۔ نازو نے بھی چلا کر کہا، اس وقت آئے ہو آدھی رات کو۔ اس نے رونے کی تیاری کی۔ غالب نے سر پر ہاتھ مارا، یہ لو، الٹے ہم قصوروار۔ دلیل کا جواب نہ ہو تو عورت آنسو لے آتی ہے۔ اچھا بابا، غلطی میری ہے، میرے باپ کی جو حماقت تم نے کی وہ بھی میری غلطی۔ ہم نے تلاش کر لیا تمہیں، یہ بھی میری غلطی۔ ظاہر ہے اس معافی کا اثر الٹا ہوا۔ نازو پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ پڑوس میں سے کسی نے چلا کر کہا، ارے یہ کیا لفڑا ہے آدھی رات کو، سونے دو گئی یا نہیں؟ رابعہ نے کہا، شور مچانے کی عادت ہے تم لوگوں کو۔ میں نے کہا، مجھے واقعی احساس ہو رہا ہے اپنی غلطی کا کہ میں اور غالب یہاں کیوں آئے، کہیں اور چلے جاتے مایوس ہو کر۔ یہ تو معلوم نہیں کیسے غالب کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ تمہارا یہاں ملنا ممکن ہے۔ مجھے ایسا خیال کبھی نہ آتا۔ کیا اب تم لڑو گے مجھ سے؟ میں بالکل نہیں لڑوں گی، رابعہ نے کہا اور پلٹ کر اندر چلی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اخبار نہیں دیکھا اور خبر نہیں پڑھی، انہیں بتانا تو پڑے گا، میں نے کہا۔ رابعہ اور نازو تنگ اور نیچی چھت والے کمرے کے فرش پر احتجاجی انداز میں دھرنا دے کر بیٹھ گئی تھی۔ زلیخا شاید بڑی جلدی میں گئی تھی کہ اپنا سب بسا سا چھوڑ گئی تھی۔ اس کے کپڑے کھونٹیوں پر لٹکے ہوئے تھے، بستر بچھا ہوا تھا اور گھر داری کا دوسرا سامان بھی بڑے سلیقے سے رکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچے کمرے کی دیواریں اور فرش زلیخا نے اپنے ہاتھ سے لیپ پوت کے صاف کیے ہوں گے۔ اس کی صفائی پسندی اور سلیقہ شعاری کا احساس ہر چیز سے ہوتا تھا۔ ایک طاق میں پیتل کا جو لیمپ چل رہا تھا سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے کہا، تم دونوں نے کچھ کھایا پیا ہے یا ایسے ہی بھوکی بیٹھی ہو؟ رابعہ اور نازو نے کوئی جواب نہیں دیا، منہ پھلائے بیٹھی رہیں۔ ہم نے تو کھا لیا ہے بھائی، خوب ڈٹ کے، غالب نے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ چکن بریانی، چکن قورمہ، نرگسی کوفتے، واہ واہ۔ نازو نے اسے خون آشام نظروں سے دیکھا۔ تمہارا ولیمہ تھا کیا؟ رابعہ نے کہا، فاقے میں آدمی ایسی ہی باتیں کرتا ہے، ہم کیوں بھوکے بیٹھے رہتے، کسی کے محتاج نہیں ہے، خود پکایا اور کھا لیا، گویا قبضہ جما لیا یہاں بھی۔ میں نے کہا، خیر اب بوریا بستر گول کرو اپنا اور چلو، اس سے پہلے کہ محلے والے پکڑ لیں۔ غالب نے کہا، ہاں یہ روٹھنے اور نخرے دکھانے کا پروگرام کسی اور وقت پر اٹھا رکھو۔ رابعہ نے کہا، مگر وہ لوگ کون لوگ؟ میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے غالب کی طرف دیکھا، مگر وہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ گل، محسن اور خان صاحب۔ رابعہ نے کہا، وہ کہاں ہیں؟ تمہیں نہیں ملے؟ میں نے کہا، وہ لوگ آئے نہیں ابھی تک، میں تو سمجھا تھا کہ آ کے پھر کہیں چلے گئے ہیں۔ غالب نے پلٹ کر کہا، چھوڑو سکندر، تم ہی نے کہا تھا کہ انہیں بتانا ضروری ہے، اب ہمت نہیں پڑتی تو میں بتا دیتا ہوں۔ کیا بات ہے آخر؟ نازو نے کہا۔ غالب نے جذبات سے آری سپاٹ لہجے میں کہا، دیکھو اس وقت تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ تم عقل اور ہوش کا دامن نہیں چھوڑو گی۔ ایک بری خبر ہے، مگر تمہیں صبر اور حوصلے سے سننی ہوگی۔ کیا فضول باتیں کیے جا رہے ہو؟ رابعہ نے چلا کر کہا، اصل بات کیوں نہیں بتاتے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ خان مارا جا چکا ہے پولیس کے ہاتھوں، غالب نے کہا۔ بیک وقت ان دونوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخ کو دبا لیا، مگر ان کا جسم طوفان کی زد میں آ جانے والے کمزور درخت کی طرح لرزنے لگا۔ گل اور محسن کو کچھ نہیں ہوا۔ میں نے فوراً باقی بات مکمل کی۔ رابعہ نے کچھ دیر بعد سسکیوں کے درمیان کہا، یہ سب کیسے ہوا؟ آنسو اس کی آنکھوں سے بھی اسی طرح ابل رہے تھے جیسے نازو کی آنکھوں سے۔ عورتیں جتنی حساس اور جذباتی ہوتی ہیں، قدرت نے اسی تناسب سے ان کو ہر صدمے کے خلاف دفاع کی مؤثر صلاحیت عطا کی ہے۔ وہ روتی ہیں اور غم کے احساس کو بہا دیتی ہیں، اور صدمہ برداشت سے باہر ہو تو ہسٹیریا کا دورہ بن کے ختم ہو جاتا ہے، اس کا بوجھ اعصاب پر باقی نہیں رہتا۔ میں نے کہا، ہمیں بھی ابھی کچھ دیر پہلے معلوم ہوا، ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے، وہاں شام کا اخبار پڑا ہوا تھا، اس میں خان کی تصویر تھی۔ غالب نے ایک کٹورے میں پانی لا کے دیا، چلو رونا دھونا بند کرو اور یہ پانی پی لو، شاباش، ہمیں ابھی واپس جانا ہے۔ اس نے نازو اور رابعہ کو باری باری ایک ایک گھونٹ پینے پر مجبور کیا۔ میں نے انہیں کم سے کم الفاظ میں ساری بات بتا دی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آنسوؤں کو روک لیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ غالب کی پیش بندی کے باعث طوفان زیادہ تباہی لائے بغیر گزر گیا۔
ہم اب کہاں جائیں گے؟ رابعہ نے کہا۔ میں نے کہا معلوم کریں گے کہ محسن اور گل کو کہاں رکھا گیا ہے۔ غالب نے کہا ابھی امید کی گنجائش باقی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گل اور محسن نہ ہو۔ نازو نے کہا کیا فائدہ ایسی خوش فہمی سے، وہ سب ساتھ تھے۔ غالب نے کہا بعض اوقات راہگیر بھی فائرنگ کی زد میں آ کے زخمی ہو جاتے ہیں۔ رابعہ نے کہا خبر میں ہاسپٹل کا نام نہیں تھا؟ میں نے کہا وہ ہندی کا اخبار تھا جو ہم نہیں پڑھ سکتے تھے، کسی نے خبر پڑھ کے سنائی تھی، اس میں اتنی تفصیل نہیں تھی۔ تو پھر کیسے معلوم ہوگا؟ پولیس سے یا پھر ان ہاسپٹلوں سے جہاں پولیس کیس جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہم اخباری نمائندے بن کے فون کر سکتے ہیں۔ غالب نے کہا اخبار والے بھی بتا دیں گے، اب تک کل صبح آنے والے اخباروں کو بھی تفصیل مل گئی ہوگی۔ ہاں خان کوئی معمولی مجرم نہیں تھا، وہ بہت غیر معمولی آدمی تھا۔ میں نے کہا چلو اب اٹھو، یہ بہترین وقت ہے خاموشی سے نکل جانے کے لیے۔ غالب نے ایک نظر ان کے کپڑوں کو دیکھا۔ لباس بدل لو۔ میں نے کہا زلیخا کا قد چھوٹا تھا، ان کے لیے بیکار ہیں یہ کپڑے۔ غالب نے کہا ساری کا سائز چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، دیکھو اگر اس کی پرانی ساریاں تمہیں آ جائیں تو اچھا ہے۔ رابعہ نے ایک چھوٹے سے ٹرنک کی طرف اشارہ کیا۔ ساریاں تو ہیں لیکن میں اس کے تذبذب کی وجہ سمجھ گیا، بلوز کی جگہ یہی قمیض چلے گی۔ ہم 15-20 منٹ کے بعد اس آبادی سے نکلے تو ہر طرف بو کا عالم تھا۔ خاموش اور تاریک گلیوں سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے ہم نے 2 میل کا فاصلہ طے کیا۔ پھر کوئی ایسی سڑک آ گئی جو اس وقت بھی آباد تھی۔ متعدد ریسٹورنٹ کھلے ہوئے تھے اور روشنی سے جگمگا رہے تھے۔ دونوں طرف سے بسوں اور ٹراموں کی آمد و رفت جاری تھی۔ مجھے ایک برانچ ٹیلی گراف آفس نظر آیا جس کے باہر لگے ہوئے بورڈ پر ٹیلی فون بنا ہوا تھا اور ہندی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ پبلک کال آفس معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں ابھی آتا ہوں فون کر کے۔ پہلے کسی اخبار کے دفتر فون کرنا، پھر ہاسپٹل، آخر میں پولیس سے بات کرنا۔ اگر کہیں سے بھی کچھ معلوم نہ ہو تو غالب نے مجھے نصیحت کی۔ میں نے کہا مجھے تو اخباروں کے نمبر بھی معلوم نہیں۔ غالب نے کہا ڈائریکٹری میں دیکھ لینا، آخری حصے کے زرد صفحات میں سب اخبارات اور رسائل کے نمبر مل جائیں گے۔ لیکن اندر جانے کے بعد میرا واسطہ ایک ایسے شخص سے پڑا جو نیند میں تھا یا شاید نشے میں۔ اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی۔ فون خراب ہے، مجھے شک ہوا اور میں نے اس کے سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کے کان سے لگا لیا۔ جھوٹ بولتے ہو پبلک کے ساتھ، میں نے برہمی سے کہا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ٹائمز آف انڈیا کا رپورٹر ہوں۔ اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ وہ کاؤنٹر پر سر رکھ کر سوتے ہوئے بولا اچھا بھائی غلطی ہو گئی، کرو جتنے فون کرنے ہیں۔ اس کے بعد ضروری ہو گیا کہ میں اخباری نمائندہ بن کے بات کروں۔ میں نے اسے ڈائریکٹری طلب کی تو اس نے سر اٹھائے بغیر کہا ڈائریکٹری نہیں ہے، لے گیا کوئی الو کا پٹھا، انکوائری سے پوچھ لو۔ اتفاق سے میری نظر دیوار پر لگے ہوئے بوسیدہ چارٹ پر گئی جس پر کسی نے بقلم خود نہایت بد نمائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہم فون نمبر لکھے تھے۔ اس میں پولیس کا نمبر بھی شامل تھا۔ یہ نمبر ملانے کے بعد میں نے کہا میں ٹائمز آف انڈیا کا کرائم رپورٹر بول رہا ہوں، خونی خان کے کیس۔ آپ نے غلط نمبر پر ڈائل کیا ہے، یہ ایمرجنسی ہے۔ میں نے کہا وہاں کوئی اٹھا نہیں رہا ہے۔ وہ میرے جانسے میں آ گیا۔ آپ دوسرا نمبر لکھ لیں، یہ ڈی ایس پی صاحب کی لائن ہے۔ میں نے دوسرا نمبر ملایا اور کہا میں ٹائمز آف انڈیا کا کرائم رپورٹر بول رہا ہوں، رویندر ناتھ ٹھاکر۔ کون؟ وہ شرما جی کہاں گئے؟ کسی نے انگریزی میں پوچھا۔ وہ چھٹی پر ہیں، ان کی جگہ میں کام کر رہا ہوں۔ اچھا جی ٹھاکر صاحب، کیسے تکلیف کی اس وقت؟ تکلیف تو آپ لوگ بلا وجہ دیتے ہیں سب کو، غلط سلط بیانات جس کا جی چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ کسی اخبار میں کچھ چھپ جاتا ہے، کسی میں کچھ۔ میں نے کہا کیوں جی کیا ہو گیا؟ آپ تو بہت خفا ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے نا، یہ جو آج ڈاکو مارا گیا ہے خونی خان، اس کے بارے میں رپورٹ یہ تھی کہ وہاں فائرنگ میں ایک مرد اور عورت بھی زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے ایک ذمہ دار آدمی نے بتایا تھا کہ وہ ڈاکو کے ساتھ نہیں تھے۔ بالکل ٹھیک بتایا تھا۔ میں نے اطمینان کا تھوڑا سا سانس لیا، چلیں یہ تو کنفرم ہوا۔ پھر مجھے خبر ملی تھی کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ میاں بیوی؟ وہ کنفیوز ہونے لگا۔ ہاں ایک رپورٹ ہے کہ وہ وہاں موجود تھے، دوسری یہ ہے کہ باہر سے گزر رہے تھے۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہاسپٹل فون کر کے ڈیوٹی افسر سے پوچھ لیں براہ راست؟ یہ بھی سنا ہے کہ انہیں نازک حالت میں کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ یہ تو میرے لیے بھی خبر ہے، میرے خیال میں اس کا کوئی امکان تو نہیں ہے۔
अच्छा मुझे ज़रा बताएं, ड्यूटी अफसर का नंबर। दूसरे नंबर पर ड्यूटी अफसर पहले तो कुछ बताने पर आमादा ना था, फिर मैंने उसे डीएसपी का नंबर देकर कहा कि तुम इनसे बात कर लो। इन्होंने तो कहा था कि तुम प्रेस में शाया होने वाली खबरों के बारे में सही सूरत की वजाहत कर सकते हो। हमारा क्या है, हम ये भी छाप देंगे कि पुलिस के महकमे में एक अफसर की बात दूसरा नहीं सुनता। वो मुझसे मुतासर हुआ। बात क्या है? मैंने कहा, खूनी खान के साथ जख्मी होने वाले मर्द औरत आखिर कौन है? मियाँ बीवी या अलग अलग गुजरते हुए जख्मी होने वाले राहगीर? उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। वो बस स्टॉप पर खड़े हुए थे। दोनों जवान हैं, इसलिए किसी ने ये समझा होगा। और ये जो बताया गया है कि अभी तक उन्हें होश नहीं आया, चुनांचे उनके वारसों को इतला नहीं दी गई। ये किसने बताया है? बिल्कुल गलत है ये। उनके वारिस पहुंच चुके हैं, ड्यूटी अफसर बोला। नाम बताएंगे उनकी आप? अनिल एक पारसी डॉक्टर की बीवी है। दूसरा शख्स सूरती सेल्समैन है और अभी शादी नहीं हुई उसकी। उसके वालिदैन आ गए हैं। इससे आगे मुझे कुछ सुनने या जानने की ज़रूरत ना थी। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल जो अंदेशों और दुखों की तनाबों में जकड़ा हुआ था फिर से आज़ाद हो गया। मेरे लिए ये इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि मैंने धड़ से रिसीवर रखा, 10 का नोट सर उठा के घूरने वाले क्लर्क के सामने फेंका और दौड़कर बाहर आया। मैं खूनी खान की मौत के सदमे को बिल्कुल भूल गया था। बड़े जोश के साथ मैंने बाहर इंतज़ार करने वाले गालिब, राबिया और नाजो से कहा, मुबारक हो, वो गुल और मोहसिन नहीं थे। मैंने मालूम कर लिया है, वो कोई और थे। एकदम सबके चेहरे रोशन हो गए। शुक्र है खुदा का, राबिया ने कहा। नाजो ने कहा, अल्लाह ने बचा लिया बड़ी परेशानी से। लेकिन गालिब ने एक ठंडी सांस भर के कहा, इसका मतलब है कि बस एक खूनी खान ही अपने एहसास से शर्मिंदगी के साथ मर गया। शर्मिंदगी कैसी? मैंने कहा। हम फिर चलने लगे। उसने दोस्ती का हक अदा कर दिया। जिस हद तक जिंदगी ने मोहलत दी, जिंदा रहता तो और बहुत कुछ करता। मैंने कहा, अल्लाह उसकी मगफरत करे। अब गुल और मोहसिन को कहाँ तलाश करें? राबिया ने मौजू बदल दिया। मैंने सोचते हुए कहा, कहाँ तलाश करें? गालिब ने कहा, एक ठिकाना था, वो भी नहीं रहा। शायद वो गए हों वहाँ। नाजो ने कहा। गालिब ने उसे घूरा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ बार बार। तुम जो छुप कर बैठ गई थी, ये सब उसी वजह से हुआ। नाजो ने कहा, हम पर इल्ज़ाम मत रखो ख्वा मुखा। आखिर तुमने भी तो तलाश किया हमें। मेरे पास एक गैर मामूली दिमाग है, गालिब ने कहा। जैसे किसी सरकश बद दिमाग घोड़े के मिजाज को एक ज़हीन ट्रेनर ही समझता है, ऐसे ही मैं अब तुम्हारे मिजाज को समझने लगा हूँ। इससे पहले कि फिर झगड़ा होता, राबिया ने कहा, वो इंतज़ार तो कर सकते थे। वहीं या आस पास रह के चक्कर लगाते रहते तो वो किसी ना किसी से ज़रूर मुलाकात कर लेते। क्या पता उन्होंने कितना इंतज़ार किया और कितने चक्कर लगाए। खान के साथ 11 साढ़े 11 बजे वारदात हुई थी। मैंने कहा, यार उस वक्त वो खान के साथ क्यों नहीं थे? गालिब बोला। क्या मालूम साथ ही हों, मैंने कहा, लेकिन ख़तरा महसूस करते ही निकल गए हों। ये भी मुमकिन है कि किसी जगह गुल और मोहसिन अलग चले गए हों कि एक काम तुम निपटा लो, दूसरा हम निपटाते हैं, या वो दूसरे शोरूम देख रहे हों। मैंने मजीद कहा, ऐसी सूरत में उन्होंने खुद को महफूज रखते हुए खान के करीब रहने की कोशिश ज़रूर की होगी। अगर वो साथ नहीं थे तो उन्हें दोपहर के अखबारात में ये खबर शाया होने से कबल ही पता चल गया होगा कि खान पुलिस के नरगे में मारा गया। उसके बाद वो क्या करते, क्या कर सकते थे आखिर वो खान के लिए? कुछ नहीं। उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। मैंने कहा, मेरा अंदाजा है कि वो फ़ौरन वापस आ गए होंगे और रेलवे वैगन को गायब पा के उन्होंने किसी से कुछ पूछे बगैर समझ लिया होगा कि ये वाक़यात का एक ही सिलसिला है। शायद तरीवनी ने फिर मोहम्मद खान का सुराग लगा लिया था। वो एक दूसरे की नकल व हरकत पर नज़र रखते थे और कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता था। मोहसिन ने समझा होगा कि उन्होंने यूसुफ सानी को और उसके घर को ठिकाने लगा दिया। फिर उन्हीं की मुखबरी से पुलिस ने खूनी खान को ठिकाने लगा दिया। हम साथ होते तो हमें भी ठिकाने लगा दिया जाता। ज़ाहिर ऐसी सूरत हाल में वो कैसे वहाँ रहते? गालिब ने कहा, उन्हें रुकना चाहिए था हमें खबरदार करने के लिए। हम पहुँचे भी तो रात 12 बजे थे। वो मायूसी और परेशानी में मुबतला होकर चले गए। सवाल ये है कि कहाँ चले गए? एक ख्याल के तहत मैं चलते चलते रुक गया। मुझे मालूम है वो वहीं होंगे। मैंने चुटकी बजाकर कहा। गालिब ने मेरी तरफ देखा। वहीं जहाँ से हम आए थे? हाँ, हम सबको वहाँ पहुँचना था। मोहसिन को मालूम था कि हमारी अगली मंजिल कहाँ है। गोल्डन फाल्कन, 27वां मील। मैंने कहा,
اس خفیہ زبان کا مطلب سمجھ لینے کے بعد ہم نے یہی طے کیا تھا اور ساری تیاری ہی آخر تھی کس لیے؟ ان کی جگہ میں ہوتا تو یہی کرتا، وہاں جا کے بیٹھ جاتا اور انتظار کرتا۔ بالکل ٹھیک، نازو نے سب سے پہلے کہا۔ بس تو پھر وہیں چلتے ہیں واپس، غالب نے بھی کہا۔ آدھی رات کے بعد ایک ٹیکسی والے نے وہاں جانے پر رضامندی ضرور ظاہر کی، لیکن 10 روپے زیادہ مانگے، جو کوئی غیر متوقع بات نہ تھی۔ احتیاط کے پیش نظر کسی نے راستے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن خاموشی کی اپنی ہی زبان تھی جو سب کے دلوں کا ماجرا کہتی تھی۔ ہم سب خان کے انجام پر دل گرفتہ تھے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے فکر مند بھی۔ میرے اندازے پر یقین کر لینا مجبوری بھی تھی اور ضرورت بھی۔ مایوسی میں جھوٹے سہارے بھی کام آتے ہیں۔ میری بات میں بے بنیاد امید پرستی نہیں تھی۔ عقل کا ایک جواز تھا، اس سڑک پر رات کے وقت بھی ٹریفک رواں تھی۔ قرض صرف یہ تھا کہ اس وقت پرائیویٹ کاروں اور مسافر بسوں کی تعداد کم تھی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر سامان لانے لے جانے والے ٹرک زیادہ تھے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ڈرائیوروں نے ٹریفک کے سب قاعدے قانون بھلا دیے تھے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ زیادہ حادثات رات کے وقت انہی ٹرک ڈرائیوروں کی تیز رفتاری اور غلط اوورٹیکنگ کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کی لپیٹ میں بعض اوقات وہ بھی آ جاتے ہیں جن کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ یہی میرے وطن میں کراچی سے حیدرآباد اور لاہور سے پنڈی کے درمیان مختصر فاصلے کی دوڑ میں ہوتا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور بہت محتاط تھا اور جب تک راستہ صاف نہیں ملتا تھا اوورٹیک نہیں کرتا تھا۔ میں آگے بیٹھا ہوا تھا، چنانچہ غیر ارادی طور پر سامنے جانے والی خر سڑک پر میری نگاہ پڑتی تھی، کسی ٹریفک سارجنٹ کی طرح جو کسی نہ کسی بہانے چالان کرنے پر آمادہ ہو۔ میں نے ہر ٹرک میں نقائص دیکھے، کسی کی ٹیل لائٹ نہیں تھی، کسی کی بریک لائٹ خراب ہے، کسی کے انڈیکیٹر کام نہیں کرتے۔ میں نمبر پلیٹوں کو بھی دیکھ رہا تھا، بہت سے نمبر عمدن ایسے کر دیے گئے تھے کہ پڑھے نہیں جاتے تھے۔ میں نے بغیر نمبر والے بھی 2 ٹرک دیکھے، لیکن ان میں کوئی اور بات مشکوک نہیں تھی۔ ایک خالی تھا اور دوسرے میں بھوسا لدا ہوا تھا۔ پھر ایک جگہ مجھے سڑک سے ذرا ہٹ کے ایک کدار میں کچھ ٹرک کھڑے ہوئے نظر آئے۔ یہ 6 ٹرک تھے جو ایک کانوائی کی صورت میں ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے، اور شاید کوئی ٹرک پیچھے رہ گیا تھا کہ وہ سب رک کر اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ٹرک کے کیبن میں بیٹھا ہوا ڈرائیور سر نکال کے اپنے پیچھے والے ڈرائیوروں سے بات کر رہا تھا۔ جب ٹیکسی ان کے پاس سے گزری تو میں نے کسی کو گالی دیتے سنا۔ پھر کوئی اور بولا، آ جائے گا یار۔ مجھے یاد آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم ایک ٹرک کے پاس سے گزر کر آئے تھے جس کی شافٹ ٹوٹ گئی تھی۔ شافٹ ٹوٹ جانے کی صورت میں ٹرک ہی نہیں، ہر گاڑی جہاں ہو وہیں رک جاتی ہے۔ انجن جتنا چاہے زور لگا لے، پہیے نہیں گھومتے، کیونکہ پہیوں کو انجن سے پچھلے پہیوں تک لے جانے والی شافٹ گھماتی ہے، تو پچھلے پہیے حرکت میں آتے ہیں اور اگلے پہیوں کو دھکیلتے ہیں۔ سمجھدار ڈرائیور عموماً شافٹ کو تار کے ساتھ مضبوطی سے باندھنے کی احتیاط کرتے ہیں، ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شافٹ ٹوٹ کے سڑک پر لگتی ہے اور وہیں گڑ جائے تو متحرک ٹرک الٹ جاتا ہے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو غالب بھی پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ وہی ٹرک ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا۔ بالکل ہو سکتے ہیں، غالب بولا، سب ایک ساتھ ہیں۔ 6 ٹرک تھے، رابعہ نے کہا، 7واں شاید پیچھے رہ گیا۔ نازو نے ثابت کر دیا کہ وہ سب بھی مستعد تھے۔ ہاں، ایک ٹرک خراب کھڑا ہوا تھا راستے میں نے کہا، کسی نے نمبر نہیں دیکھا؟ نمبر کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی سب ٹرک ایک ایک یا 2 جا رہے تھے۔ یہ 6 ٹرک تھے، 7واں ٹرک فی الحال ان کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ شافٹ کی مرمت کئی گھنٹوں کا کام تھا، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ اسے وہ کھینچ کر لے آئیں، سامان سے لدا ہوا کوئی ٹرک واپس لے جائیں۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ کوئی ڈرائیور یا کلینر واپس جا کے صورتحال معلوم کرے اور پھر خراب ٹرک کو کسی خالی ٹرک کے پیچھے باندھ کر لے جانے کا بندوبست کیا جائے گا۔ اس سارے کام کے لیے کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ درکار تھا اور ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اگر یہ دلاور کا مال تھا تو میں یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ درمیان والے ٹرک میں شیشے کا وہ باکس یا تابوت بھی ہوگا جس کے اندر شیلا اور اس کا بیٹا محو خواب تھے۔ اسلحہ ہر ٹرک میں تھا، صرف اس ٹرک میں یا سب میں تھوڑا تھوڑا۔ اس بارے میں کیا سارائی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تاہم یہ بات یقینی تھی کہ درمیان والا ٹرک جو اب آگے سے جو تھا اور پیچھے سے قطار کا 3 ٹرک تھا، ہماری دخل اندازی کے خلاف سب کو تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا تھا۔ دلاور اینڈ کمپنی نے ہمارے سامنے کھلا چیلنج رکھ دیا کہ ہمت ہے
تو کچھ کر کے دکھاؤ۔